السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور ایسٹرو موجودہ ہفتہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہے، اور یہ ہفتہ شروع ہوتا ہے 20 سے 26 اگست 2012 تک، اور اس میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے موجودہ اہم اور بہترین ایونٹ کا، یعنی عید مبارک کا۔ ان ممالک میں جہاں عید منائی جا چکی ہے ان کو گزشتہ عید مبارک، اور جو ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ عید منا رہے ہیں ان کو موجودہ عید مبارک۔ یہ نئی ایک ٹرمز ہے، یقیناً آپ اس سے انجوائے کریں گے، اور اس مبارکباد میں میرے ساتھ میرا پورا جو ہے کریو، میرے ساتھی جو بھی اس کاوش میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی ان کے جذبات بھی میری آواز میں شامل ہیں، اور خاص طور پر تھینک یو ایسٹرو۔ جی جناب، بات آ گئی برج میزان تک، یعنی موجودہ ہفتے کے تیسرے حصے تک، تو بات کریں گے ہم لیبرا کی۔ موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ پیش کریں گے سب سے پہلے روٹین میں کہ اسٹار مومنٹس آپ کے لیے کیا ہیں۔ آپ کا جو حاکم ستارہ ہے زہرہ 8 سے 31 اگست تک ذائچہ کے 10ویں گھر میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے موجودہ کریئر میں حسب خواہش جو ہے کامیابی اس کو ممکن بنانے کے علاوہ اپنے احباب و اقربا کا تعاون جو ہے اور عملی مدد حاصل کرنے میں بھی زہرہ کے اثرات جو ہے وہ آپ کو شامل حال ہوں گے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکیں گے اور بہت زیادہ پیسفل رہیں گے، جبکہ جن سے مخالف سے خوشگوار مراسم کا قیام بھی عمل میں آ سکتا ہے، یعنی کچھ نئی دوستیاں کرنا یا پرپوز کرنا، کچھ غیر شادی شدہ جو افراد ہیں اگر وہ شادی کے لیے کوشاں ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو یقینی طور پر ان کو کامیابی مل سکے گی۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 20 اگست کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، 21 کو اہل خانہ کے ساتھ الجھنے کی کوشش نہیں کیجیے گا۔ 22 اگست کو آپ کا معمول سے بڑھ کر غصہ جو ہے وہ ذہنی دباؤ اور ٹینشن کا باعث بن سکتا ہے، جو کہ آپ کے جو ہارٹ پرابلمز ہیں اگر وہ نہیں ہیں تو ان کے پیدا کرنے کے لیے ایک سبب بن سکتا ہے، اگر ہیں تو ان کو انکریز کرنے کا جو ہے سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں سے، غصے سے، ذہنی دباؤ سے اور ٹینشن سے بچانے کی کوشش کیجیے گا۔ 23 اگست کو آپ کی اولاد جو ہے اس کی خواہشات ہیں جو ان کو اہمیت دینا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ حقائق کو سمجھیے گا پھر فیصلہ کیجیے گا، بڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، حقائق کے مطابق فیصلہ ہی آپ کو فائدہ دے سکے گا۔ 24 اگست کو انعامی اسکیموں میں قسمت آزمائی کر سکیں گے۔ 25 اگست کو روحانی اقدار جو ہیں آپ کی اجاگر ہو سکیں گی۔ 26 اگست کو ایک دوست جو ہے جذباتی جو توازن ہے برقرار رکھنے میں آپ کا مددگار ثابت ہو سکے گا۔ اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں وہ دوست کون ہو سکتا ہے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے ساتھ یا منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے، معمول کا ہفتہ ہے، معمول کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔ برج عقرب اسکارپیو، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مریخ 1 تا 23 اگست ذائچہ کے 12ویں گھر میں رہنے سے انتظامی امور میں آپ کی کامیابی کو جو ہے وہ ممکن بنا سکتا ہے، لیکن آپ کو اپنے اخراجات پر نظر ثانی کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ 24 سے 31 اگست ستارہ مریخ جو عروج یافتہ رہتے وہ آپ کے ذہنی ارتقاء میں مددگار ثابت ہوگا، جس سے کئی ایک وقتی مسائل سے آپ کو آزادی مل سکے گی۔ 21 اور 22 اگست کو شمس مریخ تجدید کی وجہ سے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے خطرات مول لینے کی قابلیت پیدا ہونے کے علاوہ حالات کا مقابلہ کرنے کی اہمیت بھی بڑھ سکے گی، جس کے بعد ہی آپ اپنی خود اعتمادی کی بحالی کے لیے کوششیں جاری رکھ سکیں گے۔ 26 اور 27 اگست کو مریخ نیپچون تسلیس کے زیر اثر آپ میں حقیقت کے مطابق اپنے معاملات زندگی میں بہتری لانے کی جستجو جاگ سکے گی، جبکہ اپنے خفیہ جذبات کا اظہار بھی مثبت طریقے سے ممکن بنا سکیں گے، جو آپ کے فائدے میں ہی جائیں گے، یعنی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 20 اگست کو گھریلو امور میں توجہ دینا بہت ضروری ہوگا۔ 21 کو دوسروں پر اعتماد میں اضافہ ہو سکے گا۔ 22 کو روپے پیسے کا استعمال آسانی سے کر سکیں گے۔ 23 اگست کو ازدواجی امور جو ہیں وہ خوشگوار رہیں گے۔ 24 اگست کو آپ کی اولاد جو ہے بیرون ملک حصول علم کے لیے جا سکے گی، یعنی ایجوکیشن پرپز کے لیے اگر آپ کے بچے ہیں تو وہ یقینی طور پر باہر کا سفر کر سکیں گے۔ 25 اگست کو دوسروں کا تنقیدی جائزہ لے کر اپنی خوبیاں اور خامیاں پرکھ سکیں گے، یعنی آپ اپنا انالیسس کر سکیں گے، اور یقینی طور پر جو بندہ اپنی ذات کے بارے میں تھوڑا سا کانشیس ہوتا ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ 26 اگست کو موجودہ حالات کی وجہ سے دوسرے افراد آپ کو سخت موڑ سے دیکھیں گے، تو آپ کو ایسے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کی پرابلمز کو بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو 7 اثرات کے حامل دن ہیں وہ 20 اور 24 اگست، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن اسکارپین کے لیے کوئی نہیں ہے۔ موجودہ ہفتہ
नॉर्मल सा है, 2 दिन पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, इनसे आप फेवर ले सकते हैं। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आगे सारा मुश्तरी तमाम जायचे के 7वें घर में रहते हुए आपकी अज़वाजी खुशियों में इजाफा का सबब बनने के अलावा आपकी शराकती उमूर में भी आपकी कामयाबी को मुमकिन बना सकेगा, जबकि दूसरों के बाहमी ताउन से अहम उमूर की तकमील मुमकिन बना सकेगी, जबकि शादी के ख्वाह अफराद की दिली तमन्ना पूरी हो सकेगी। 23 और 24 अगस्त को अतारक मुश्तरी तस्दीस की वजह से आप अपनी मुस्बत सोच को बुरुएकार लाकर हालात का मुकम्मल जायजा लेने के बाद अहम और देर पा फैसले कर सकेंगे। अलावा शोबा तालीम में आपकी दिलचस्पी बढ़ने के अलावा आपको अपने अज़ीज़ व कारोबार ताउन भी हासिल हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 अगस्त को आपके जज्बात दोबारा से उभरेंगे, यानी थोड़ा सा एक्साइटेड भी हो सकते हैं, जज्बाती हो सकते हैं। कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि शायद आपकी समझ में ना आ रहे हो, तो वहाँ आप ज़हनी तौर पर उलझ भी सकते हैं। 21 अगस्त को आप अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकेंगे। 22 अगस्त को अपना नफ्सियाती तज्जिया करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है, सिर्फ आप ही नहीं है या आपकी सोच ही नहीं है, इसके अलावा भी अल्लाह ने बहुत कुछ दुनिया में रखा है। 23 अगस्त को आपका मुस्बत रवैया जो आपकी कामयाबी का ज़ामिन साबित हो सकेगा। 24 अगस्त को मुलाजमती उमूर में अहम जिम्मेदारियाँ निभाते वक्त एहतियात बरतिएगा। 25 अगस्त को दोस्तों के साथ मिलकर किसी पार्टी का एहतमाम कर सकेंगे। 26 अगस्त को सेहत में कदरे बेहतरी आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के हामिल दिन वो 22 और 23 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।